نوبان کی عطیت اعلان کر کے کہتا ہوں، مجھے کہنے دو کہ معراج اشرف آپ غلط تشریح کر رہے ہو۔ من اطاع اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کی تم نے، پاکیزگی کے اندر، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، فقد فاز فوزا عظیما۔ قیامت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس دھرتی کے اندر وہ انسان ضرور کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے مطابق زندگی کو گزارے گا۔ لیکن آج نماز چھوڑتے ہیں مسلمان، زکوٰۃ مسلمان نہیں دیتے، بے پردگی مسلم ماں بہنوں کے اندر ہے، غیبت ایک دوسرے کی مسلمان کرتا ہے، حسد ایک دوسرے سے مسلمان کرتا ہے، زنا کے کاروبار مسلمان کرتا ہے۔ کیا اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی وانتم الاعلی ان کی مقدار بن سکتے ہو؟ قیامت کی صبح تک نہیں۔ اللہ نے آگے یہ بھی دعویٰ کیا ہے، ان کنتم مؤمنین، یعنی تم پابندی سے نماز پڑھو، تمہارے اندر دیانت داری ہونا چاہیے، تمہارے اندر امانت داری ہونا چاہیے، چاہے شادی ہو، چاہے کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق اگر ہوگا، وہ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ وانتم الاعلون ہو تم، اور ایسا تھا پہلے صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کیا تھا۔ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ بنے تھے، 313 ہی تھے، لیکن جنگ احد کے موقع پر 1000 کی لشکر زرار تھی ان کے سامنے۔ جنگ احد کے موقع پر 1000 کی لشکر زرار کے سامنے ان کے ناک میں نکیل ڈال کر گھمایا تھا۔ بہت بڑا تھا خدائی کا دعویٰ کرنے والا کون؟ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ۔ 1000 کی لشکر زرار تھی، لیکن جنگ احد کے موقع پر صحابہ 313 تھے، مومن تھے، نبی کے ایک ایک طریقے پر، ایک ایک اشارے پر اپنی جان کو لٹانے کے لیے قربان ہوا کرتے تھے۔ میرے مسلم بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ان کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت ضرور تھی۔ صحابہ کرام 313 تھے، مومن تھے، نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان کو لٹانے کے لیے قربان ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے ان کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت ضرور تھی، لیکن جنگ احد کے موقع پر ان کو دھول چٹایا ہے، ان کو مجبور کیا ہے ناک رگڑنے پر۔ لیکن جب کسی قوم نے اپنی شریعت سے کمپرمائز کر لیا، شادی بیاہ کرو، دیکھو کتنے رسومات ادا کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے بہت بڑے لیڈر اور ڈسٹرکٹ کے مالک، جنہیں آپ ایم پی کا لقب دیتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے شادی میں کروڑوں روپے لٹا دیا جناب نے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ سیلاب آتا ہے، کسی غریب کے حلق میں اگر بسکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بسکٹ دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ جب مسلمان قوم کی سچویشن ہو جائے، جب مسلمان قوم خرافات میں لاکھوں کروڑوں روپے بانٹنے پر اتر جائے، مسلمانوں یاد رکھنا، ایسے شرابیوں کو مسلط کر دیا جائے گا آپ کے اوپر۔ ایک چائے بیچنے والا بھی آپ کے قرآن کریم کو بدلنے کی بات کرے گا، اور آپ اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ یہی وہ زمانہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ کو گرو ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے بیچ میں قرآن و سنت ہے۔ میں پوری دلیل، پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، دنیا کے کسی اور کے طریقے پر، دنیا کے کسی اور کو اپنا رول ماڈل مانو گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ اس دھرتی پر، نہ مرنے کے بعد۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دھرتی پر اور مرنے کے بعد بھی، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارو۔ اگر آپ نے اس دنیا سے محبت کی، دنیا کے اندر شرابی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے طریقے کو اگر آپ نے اپنا لیا، ان کو اگر اپنا آپ نے رول ماڈل مان لیا، کوئی سلمان خان کو مانتا ہے، کوئی شاہ رخ خان کو مانتا ہے، کوئی امیر خان کو مانتا ہے، اگر آپ نے ان کے نقش قدم پر آپ نے ان کو اپنا رول ماڈل مانا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، کامیابی آپ کے مقدر میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا سے محبت کی، دنیا کے اندر فسادی لیڈروں سے، شرابیوں سے، کبابیوں سے اگر آپ نے محبت کر لیا تو آپ کی شریعت کو پلاننگ کے تحت ختم کرنے کی اسکیم چلائی جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی شریعت کو ختم کرنے کی اسکیم چلائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ کل 1450 سال پہلے 313 کے ساتھ یورپ کی طاقت ہو سکتی ہے، ان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ رب کی مدد آ سکتی ہے۔
ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن آپ لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اکابرین کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے محبت کرو۔ موت سے جیتنا چاہتے ہو، دھرتی کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ انشاءاللہ دنیا کے سارے باطل دجال آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ رب کی پیشین گوئی قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے روگردانی کرو گے، دین سے پشت پناہی کرو گے تو رب کریم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں اور نوجوانوں، نام کا مسلمان مت بنو، نام کا مسلمان مت بنو، نبی کی شریعت پر مر مٹنا سیکھو، نبی کی شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، عملی میدان میں آ جاؤ، دیکھنا رب تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ شام کے اندر 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، کیا اس کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی ہوگی؟ ضرور نکلی ہوگی، لیکن رب قدیر کے دروازے تک نہیں پہنچی۔ کیونکہ وہاں کے مسلمانوں کی ایمان کمزور ہو گیا تھا۔ بنگلہ دیش کی سرزمین آج بھی موجود ہے، 3 مہینے کے اندر 40,000 مسلمانوں کو سمندر کے اندر ڈبو ڈبو کر مار دیا گیا، کیا اس کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی ہوگی؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سے سربلند قوم اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ کیا 80 سال کی بوڑھی ماں کو دہلی کی سرزمین پر گھر کے اندر جلا کر مار دیا گیا؟ کیا یہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی تفسیر ہے؟ اور کشمیر کی وادی میں لاکھوں مسلمانوں کو ان کی عزت و احترام کو پامال کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا مسلمانوں کو، کیا یہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی تفسیر ہے؟ اور بنگلہ دیش کی سرزمین میں لاکھوں مسلمانوں کی ناموس کو، عزت و آبرو کو لوٹ کر کے رکھ دینا، کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی تفسیر ہے؟ اور گجرات کی سرزمین پر معصوم حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بچوں کو گولیوں توپ کے سامنے رکھ کر گولیوں سے بھون دینا، کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی تفسیر ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کامیابی چاہتے ہو نبی کی سنت کو اپناؤ، اگر صرف نامی مسلمان بنو گے کوئی بھی آپ کو مسل کر چلا جائے گا۔ خواجہ ابو طالب نامی تھے، نام کے مددگار تھے، با اختلاف روایت کہا جاتا ہے مرتے ہیں تو مرنے کے بعد جہنم جاتے ہیں۔ کون؟ نبی کا اپنا چچا خواجہ ابو طالب، 42 سال تک پرورش کرنے والا، 22 اپریل 571 عیسوی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اوپر جنم لینے والا۔ لیکن اسی کے دامن میں ایک کالا کلوٹا آدمی آتا ہے، رشتہ داری میں کوئی مقام نہیں، چلتا ہے مکہ کی گلیوں میں لیکن چلنے کی آواز آتی ہے جنت الفردوس میں۔ ایسی محبت کرو تبھی تم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی مقدار بن سکتے ہو، تبھی دنیا کے سارے باطل دجال آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا اور اللہ دنیا کے سارے باطل دجالوں کو نیست و نابود کریں گے، تبھی تم آپ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی مقدار بن سکتے ہیں۔